اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ مناجات افطار میں مبلغ دعوت اسلامی کی شرکت، دیے مدنی پھول۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کو رکن شورا و نگران پاک عطاری کابینات کے مدنی پھول۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ یوم قفل مدینہ، دعائے عطار ہے ان کے لیے جو لگائیں قفل مدینہ۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ بزرگان دین خالی صفحات کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ سلسلے میں موضوع تھا مقدس اوراق کی بے حرمتی، اور سلسلہ تھا مدنی چینل کے ناظرین ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غور کیجئے اپنے اطراف، غور و فکر کی ڈالیے عادت۔ براہ راست سلسلے میں نگران شورا کے مدنی پھولوں کو اختصار کے ساتھ اولاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر ساوی کے حوالے سے منقول ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں۔ یہ جو عبارت جو ہے انگلش کے حوالے سے، تو ان تمام کا بھی ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت نے یہاں پر بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ لکھائی کسی بھی زبان میں ہو اس پر پاؤں نہ رکھا جائے۔ مثلاً ایسے پائیدان جیسے ڈورمیٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلکم لکھا ہوتا ہے، آپ بول رہے تو انگلش میں لکھا ہوا ہے، نہیں رکھ سکتے۔ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی علیین میں بلند فرمائے گا، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی بے باکی ہے۔ ارے میں نے جو مجھے تاثرات جو بتائے کہ انہوں نے بتایا ہمارے باب المدینہ کے ہیں کہ ان کو قرآن مجید جس طرح کوڑے کے ڈھیر پر معاذ اللہ ملے، اور اس نے جو دوسرے کو بلا کر بھی جو بتایا وہ اگلا بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں آئیے آپ کو پہلے اس کے تاثرات بتاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو وہ کچرا کنڈی میں قرآن پڑھی، تو بہت سارے پھر میں نے کھولتے رہا تو میں نے ایک بڑا بورا بھر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسٹور والے کے پاس گیا تو میں نے کہا یار اس طرح کے وہیں قرآن رکھیں کچرا کنڈی میں، تو اس نے بولا یار کیسی باتیں کرو، کہاں قرآن کیسے ملے گا؟ میں نے کہا آپ چلو، پھر میں نے اس کو لے کے دکھایا، وہ اس نے جیسے اٹھایا کچرے سے تو اور قرآن نکلا، بولا یار یہ تو قرآن ہے،
यहाँ कुरान पढ़े। मैंने कहा और भी तो कुरान पढ़े ना। अक्ल काम नहीं कर रही, बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये सिर्फ समझिए कि ये नदी चले के नाजरीन के लिए छोड़ रहा है, हालांकि ये बाबुल मदीना का वाक़या बयान कर रहे हैं। मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही। हम अपने अंदर तो शऊर बेदार करें। आप भी तो जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे समझदार लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप भी तो उठाकर कागज़ का टुकड़ा जिस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, आप अपनी डस्टबिन की नज़र कर देते हैं। कुछ लिखा हुआ है, आप बच्चों को कहिए बेटा इसको वो थैली में डालना, थैली में। बचपन से तरबियत करें ताकि जब ये बड़ा हो तो ये अपनी औलाद की तरबियत करेगा। यूँ चेंजेस आएगी। आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं। मैं एक लेबोरेटरी में काम करता हूँ। मेरे पास अक्सर लोग पेशाब टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। वो जो होता है, जो पेशाब वो आबे ज़मज़म की बोतल में उठा के ले आते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि सरजमीन मक्का का खास तोहफा। मैं इस्लामी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज इसको जरा ध्यान करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर। इतने शऊर नहीं है हमारे दरमियान, हमारे अक्लों में इतना शऊर भी नहीं है। पेशाब टेस्ट करने के लिए एक ऐसी बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर इतने मुक़द्दस तहरीरात मौजूद हैं। क्या हो गया यार हमारे माशरे को, हमारी अक्लों को क्या हो गया है? और कितना दीन से दूर होना है, आप बताइए, कितना दीन से दूर होना है? मजहबी माहौल से कितना दूर भागना चाहते हैं आप, और कितनी जहालत हम अपने पल्ले बांधना चाहते हैं। ज़रा गौर किया, आपको भी अजीब झटका लगा, मुझे तो वाकई झटका लगा भी। हाँ, मुझे बिल्कुल झटका लगा कि ये क्या। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में काम कर रही है, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि दावत इस्लामी किस तरह मुक़द्दस औरा के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं। जिस तरह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया ने हमें तरीक़ेकार अता फरमाया कि बोरों में औराक जब डालें तो उसके अंदर एक कोई भारी पत्थर भी डाल दें, कि जिसकी वजह से अपना ये बोरा जब हम समंदर में डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये समंदर की ते में बैठ जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम काफी गहराई के अंदर मौजूद है। जो हमने बोरी वहां से भरी थी, अब इसको हमने यहाँ पर चाक किया है। इसलिए चाक कर रहे हैं ताकि वो इसके अंदर पानी भर जाए और ये समंदर की तह में बैठ जाए। अब हम समंदर में ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तो पिए, पानी पिएगा, खुद ही बैठ कर। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस्लामी भाई कोशिश कर रहे हैं कि मुक़द्दस औराक को जमा किया जाए। ये मुल्क की सतह पर मजालिस और ये ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की जा रही हैं। पीर शरीफ को सिलसिला मुनाजात इफ्तार मदनी चैनल पर होता है बराहे रास्त। शव्वालुल मुकर्रम के नफली रोज़ों के हैं अय्याम, इनमें है सिलसिले के जरिए तरगीब। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दिए मदनी फूल। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान की जानिब आप भी हमारे साथ बढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्श दे तू अतार को मौला, वास्ता तुझको उस प्यारे का जो सब नबियों का सरवर है। या अल्लाह हो या अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी लिखते हैं कि ज़ाहिरी आमाल का बातिनी औसाफ के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। अगर बातिन ख़राब हो, अंदर ख़राब हो, तो ज़ाहिरी आमाल भी ख़राब होंगे, और अगर बातिन हसद, रिया और तकब्बुर वग़ैरह से पाक हो तो ज़ाहिरी आमाल भी दुरुस्त होंगे। बातिनी गुनाहों का ताल्लुक़ उमूमन दिल के साथ होता है, लिहाजा दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी एक और मकाम पर फरमाते हैं कि जिसकी हिफाजत और निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है वो दिल है। मदनी मरकज़ इस्लामाबाद पाकिस्तान में ईद मिलन इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद चलते हैं नेकी की दावत के मनाजिर देखने। खूब रमज़ान
رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ افق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا۔ شہر ہے ٹنڈو آدم، باب الاسلام سندھ، پاکستان۔ کابینہ ہے پاک بھٹائی کابینہ، جہاں رکن شورا اور نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے تاجر محمد آصف کے چچا محمد سلیم کے انتقال پر محمد آصف کے گھر جا کر ایصال ثواب مدنی حلقے میں شرکت کی، دعا کی، مرحوم کے ورثاء کو ذہن دیا کہ آپ لوگ چچا کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ یا خدا میری مغفرت فرما یا رب، یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، یعنی فضول باتوں سے بچنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فضول باتیں کرتے کرتے انسان بارہا گناہوں بھری باتوں میں جا پڑتا ہے۔ ضروری باتوں کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ دلچسپ اور ایمان افروز رسالہ خاموش شہزادہ یوم قفل مدینہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ آئیے رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے سننے کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ قلب ایسے ماحول سے بھی تبدیل ہوتا ہے جہاں روحانی سکون ہو، نیکی کی رغبت دلائی جاتی ہو۔ بات ہے مدنی کورس کی۔ عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دعائے عطار ہے جس نے زندگی میں کم از کم ایک بار مدنی کورس کی نیت کی۔ اے مالک و مولا ان سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ،
ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ، محشر میں مجھے ورنہ بڑی ہوگی ندامت، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر آن میرے لب پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، بڑھتا ہے خاموشی سے وقار ہے میرے بھائی، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، ہے دبدبا خاموشی میں ہے بت بھی ہے پنہاں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، پتھر لیے رہتے تھے ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ مدنی مذاکروں کی کیا برکات ہیں، جیسے کہ اس دفعہ بھی ایک اسلامی بھائی نے، ایک حجام اسلامی بھائی نے اپنی توبہ کا واقعہ باپا جان کی جناب میں گوش گزار کیا۔ ابھی آپ کو چند اور تاثرات دکھاتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے۔ الحمدللہ ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کے بعد امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی ہے۔ مدنی مذاکرے میں آنا، امیر اہل سنت کو دیکھنا اور امیر اہل سنت سے ملاقات کرنا ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ آپ لوگ آئیں تو خود دیکھیں گے کتنا سکون ملتا ہے دل کو اور کیا کیفیت ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکال کر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے تاکہ آپ یہاں کے لیے اور آخرت کے لیے کچھ تیاری کر سکیں۔ میرا نام محمد ارسلان انیس اختر ہے، میں کراچی گل بہار کا رہنے والا ہوں۔ اس ماحول میں آنے کے بعد میرے اندر بہت بدلاؤ پیدا ہوا ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں سیکھیں اور سمجھی ہیں اور ان کو آگے بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یہی جانا ہے کہ اس ماحول میں آنے کے بعد اسلام پہ چلنے کا صحیح طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بابا جان کے فیضان سے آج کو ہم اس مقام پر ہیں کہ لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسی راہ پر محبت اور شفقت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ماحول میں ابھی آیا ہوں، میں نے قافلہ کرا، مجھے بہت اپنے اندر بدلاؤ محسوس کیا۔ میری مدنی اتجاہ سبھی ناظرین سے کہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کو جوائن کیجیے اور اپنی آخرت سنواریے۔ میرا نام محمد نوید اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ باپا جان سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ کل بھی سکون ملا۔ آئندہ کے لیے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے ایک بڑے نجی ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام اساتذہ اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف کالجز، اسکولز اور اکیڈمیز کے اساتذہ نے شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، شرکائے اجتماع میں تحائف تقسیم کیے، اساتذہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو
کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ سب سے پہلے تو یہ دعوت اسلامی والوں کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھا درس دیا، اور ہم نے آج ماشاءاللہ یہاں پہ آدھا گھنٹہ انہوں نے ہمارے ٹیچرز حضرات کو اور ہمارے باقی سٹاف کو انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائیں روزے کے بارے میں، اور بہت اچھی باتیں کی۔ ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ وہاں پہ تشریف لائے، اور ہم نے آج ان سے بہت کچھ یہاں سیکھا۔ آج جو روحانی محفل میں شمولیت اختیار کر کے ایک دل کو جو ہے وہ ناقابل بیان خوشی ہوئی ہے، اور یہ مدنی چینل والوں کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں نئی سے نئی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہیں، اور ہم بحیثیت استاد بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہاں پر مدنی چینل والوں کے جو درس تھا اس کو سننے کے بعد یوں لگا جیسے ہم بالکل کچھ بھی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور ود ایوری پاسنگ ڈے یہ جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے اٹ مسٹ بی کنٹینیوڈ۔ تو میں یہ مدنی چینل والوں کا اور آپ ساروں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ جو راہ بخشی اور ہمیں نئی سے نئی باتیں جو ہے فراہم کی۔ آج دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے جو یہاں پر بیان کیا ہے، خصوصاً اساتذہ کے حوالے سے اور ان کی ذمہ داری کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کے پیغامات سے قوم کو بنیادی طور پر جو میسج آئے گا وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اساتذہ کی بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اجتماعات ہوتے رہیں گے، اور دعوت اسلامی اپنے پیغامات کو پہنچاتی رہے گی، اور اس سے برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دعوت اسلامی غم زدہ اور دکھی لوگوں کے غموں میں بھی شریک ہے۔ اسی جذبے کے تحت گزشتہ دنوں پاک طاہری کابینہ کے شہر خوشاب پنجاب پاکستان میں تاجر محمد خالد عطاری سے ان کے والد کے انتقال پر نگران پاک غزالی کابینات، نگران پاک طاہری کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے تعزیت کی۔ والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محمد خالد عطاری نے دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کی ڈویژن سخی سلطان کے علاقے کچا قلعہ کی قمر مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت یاد رمضان اجتماع میں نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ نگران کابینہ نے اچھی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحائف میں پیش کیے اور سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کو قبول
सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा